ماہ ربیع الاول کی پرکیف بہاریں، پر نور ساعتیں ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ اس ماہ محترم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جہاں بے شمار برکتوں کے حامل ہیں، جہاں زبردست فضیلتوں کے حامل ہیں، بہترین اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، اور ان اوصاف کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک فضیلت، یہ رفعت، یہ برکت بھی اپنی جگہ آپ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یہاں پہلی ایک بات پر تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی کا معنی کیا گیا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اطاعت یہ طوعاً سے بنا ہے۔ طوعاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو دل دے کر، اس کی محبت دل میں رکھ کر اس کی پیروی کرنا۔ اس کا جو لفظ مخالف آتا ہے وہ ہے کرہن۔ کرہن کا معنی ہوتا ہے با دل ناخواستہ کسی کی بات پر عمل کرنا۔ طوعاً کا مطلب بنا با دل ناخواستہ نہیں، بلکہ دل کی چاہت سے، دل کی محبت سے اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا۔ تو اس کا مطلب پھر کیا بنا؟ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ بنا کہ جس نے رسول کی محبت دل میں رکھ کر، رسول سے پیار کر کے، رسول سے محبت کر کے ان کی اطاعت کی، تو بے شک اس نے اللہ کی محبت دل میں رکھ کر اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس آیت مبارکہ کے شان نزول سنتے ہیں۔ بڑا ہی ایمان افروز شان نزول ہے اس کا۔ اس سے پہلے ایک عربی زبان کا قاعدہ، قانون یہ یاد رکھنے والا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی مضارع پر، مضارع ایک صیغے کو کہتے ہیں جس کے اندر حال اور استقبال کا معنی پایا جائے، پریزنٹ اور فیوچر کا معنی پایا جائے۔ جیسے قالا ایک لفظ ہے، یہ ماضی کا معنی رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہا اس ایک نے۔ یقولو اس کا مضارع ہے، اس کا مطلب ہے کہتا ہے یا کہے گا وہ ایک مرد۔ تو مضارع اگر اکیلا ہے، تنہا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے یا کہے گا۔ یہ دونوں معنی اس کے اندر ممکن ہیں۔ ان معنوں کا متعین اب وہ سیاق کلام سے کیا جائے گا، سیاق و سباق دیکھ کر اس کا معنی متعین کیا جائے گا۔ اب اگر کسی جگہ پر مضارع آیا اور مضارع سے پہلے کانا یا یکونو یہ لفظ آ گئے، کانا لفظ آ گیا یا یکونو آ گیا، تو اس کے معنی تھوڑا سا بدل جائے گا۔ مضارع پر اگر کانا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہتا رہا وہ ایک مرد، بار بار کہتا رہا، ہمیشہ کہتا رہا، اس کا یہ معنی بنے گا۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب ایک وضاحت سنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احبنی فقد احب اللہ۔ یہاں پر توجہ رکھیے گا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے، کیا فرمایا کرتے؟ من احبنی فقد احب اللہ،
جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ احادیث طیبات میں جو احادیث پڑھنے والے ہیں، کتب کا مطالعہ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں، کتب بینی کرتے رہتے ہیں، علم دوست حضرات ہیں، قرآن و حدیث سے شغف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ احادیث طیبات میں اس بات کے علاوہ کسی بات کو اتنی بار تکرار سے نہیں بیان کیا گیا۔ نماز کے بارے میں کبھی کبھی کہا گیا، روزے کے بارے میں کبھی کبھی کہا گیا، زکوٰۃ کے بارے میں کبھی کبھی کہا گیا، لیکن جب اس بات کی بات آئی، اس فرمان عظمت نشان کے بیان کی باری آئی، تو یہ فرمان عظمت نشان ایسا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقولو ہمیشہ فرمایا کرتے کہ لوگوں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی۔ جب بار بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا نا، تو اس دور میں بھی منافقین بسے ہوئے تھے۔ ان منافقین نے جب یہ جملہ بار بار سنا، جب یہ اعلان بار بار سنا، تو ان کو تو ویسی تکلیف ہو رہی تھی، ان کو تو ویسی پیٹ میں درد اٹھتا تھا۔ جہاں جہاں اللہ کے محبوب کی عظمتوں کا اظہار ہوتا وہاں ان کے پیٹ میں درد اٹھتا تھا، وہاں تکلیف ہوتی تھی، جیسے آج کل کے منافقین کو ہوتی ہے۔ تو جب یہ اعلان کثرت سے ہونے لگا کہ جس نے مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، تو ان منافقین نے ایک اجتماع منعقد کیا، اپنے ہم نواؤں کو بلایا، ہم خیالوں کو جمع کیا، سارے شتونگڑے جمع ہوئے اور سب نے آپس میں گفتگو کی کہ ما یرید ھذا الرجل، یہ مرد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، یہ انہوں نے کیوں کہا کہ بار بار ایک اعلان سن رہے ہیں، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ تو ان شتونگڑوں نے جمع ہو کر یہ کہا کہ ما یرید ھذا الرجل، اس مرد کا کیا ارادہ ہے، اس بار بار اعلان کرنے سے ان کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، یہ کیا چاہتے ہیں اس اعلان کو کرنے سے، ان کا کیا ارادہ ہے۔ انتخذ ربا، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب بنا لیں؟ یہ جو بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ میری محبت اللہ کی محبت ہے، میرا پیار اللہ کا پیار ہے، تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ انتخذ ربا، ہم ان کو رب مان لیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے رب مان لیا، تو اسی طرح کیا محمد کو ہم رب مان لیں، ان کا یہ ارادہ ہے۔ اب یہ ان کا خبث باطن تھا، ان کے دل کی خباثت تھی، ان کے دل میں چھپی ہوئی مصطفیٰ جان رحمت سے دشمنی تھی کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ اعلان کرنے والا کون ہے۔ ارے یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے ان کو جب بھیجا گیا، بھیجنے والی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں متعدد فضیلتوں سے، رفعتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے نوازا ہے، بڑی بڑی برکتوں سے نواز کر انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اپنی طرف سے خود تھوڑی کہتے ہیں، ما ینطق عن الہوی، یہ اپنی چاہت سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی کہتے ہیں جس چیز کی انہیں وحی کی جاتی ہے، لیکن وہ بد باطن، وہ بد زبان لوگ اس چیز کو سمجھنے سے عاری تھے، اس وجہ سے اس کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، ہم انہیں رب مان لیں۔ تو جب انہوں نے یہ بکواس کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دی۔
اور یہ بتا دیا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہا ہے یہ حق اور سچ ہے، میری بارگاہ میں بھی اس کی وہی حیثیت ہے جو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ جس نے میرے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے ہی مجھ اللہ رب العزت سے محبت کی، جس نے میرے مصطفیٰ سے پیار کیا اس نے ہی مجھ اللہ سے پیار کیا۔ حضرت امام شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پورے فلسفے کو کتنے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا را ازاں پرستم کے رب محمد است، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے محبت کا، عبدیت کا، غلامی کا تعلق اگر جوڑنا ہے تو پہلے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق جوڑو، ان کا پیار اپنے دل میں پیدا کرو۔ جب ان کا پیار دل میں پیدا ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزیں ہو جائے گی۔